چاند کے حساب سے جو مہینہ ہمارا چل رہا ہے جمادی الاخری ہے، اور اس کی آج 22 تاریخ ہے، اور 22 تاریخ مسلمانوں کے لیے بڑی ایک شاندار حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر اگر سارے مسلمان کسی ہستی کا احسان جتلائیں کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انبیاء کے بعد بہت بڑا اللہ پاک نے جو ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، نبیوں کے بعد وہ انبیاء کے بعد وہ ہستی ہیں جن کا رتبہ اللہ پاک نے سارے نبیوں کے بعد پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ یہ تاریخ انہی سے منسوب ہے، اور وہ کیا ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ آپ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ نبیوں میں ہے، ایسے ہی تمام نبیوں کے بعد انسانوں میں افضل رتبہ اگر کسی کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ سبحان اللہ! آپ گویا کہ امام الصحابہ ہیں، اور ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں۔ آپ امام الصحابہ ہیں اور خلیفۃ المسلمین ہیں۔ دنیا بھر کے تمام انسان اگر کسی ہستی کا عرس متفقہ طور کے منانا چاہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہستی ہے، کہ دنیا میں سب سے بڑا عرس وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کہلاتا ہے، کیونکہ آپ ہی وہ ہستی ہیں جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی قرب ایسا عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے خود بھی آپ کو بڑی بڑی بلندیوں پر فائز کر دیا، اور آپ ہی کی شان میں یہ آیات نازل کر دی جو میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب سب سے بڑے متقی کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ سب سے بڑے متقی اللہ پاک نے خود ایک سند عطا فرما دی۔ لوگ بڑے بڑے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے اتنے روزے رکھے، میں بڑا نیکوکار ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کے ادا کرتا ہوں۔ لوگ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، اب پتہ نہیں ہم نیک ہیں بھی صحیح کہ نہیں۔ انسان دوسرے کو کہہ رہے فلاں بڑا نیک ہے، اب پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں۔ لیکن حقیقی نیکی کی سند، حقیقی تقوی کی سند انسان نہیں، وہ حقیقی سند کہلاتی ہے جو رب اور رسول کسی کو عطا فرمائے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کو عطا فرمائی وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان قریب دنیا بھر میں سب سے بڑے جو متقی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے بچا لے گا، اور وہ کون ہیں؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کو اتنا بڑا درجہ اس وجہ سے دیا گیا کہ یہ اپنا ذاتی مال خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اور اپنی پاکیزگی چاہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے پاک اور ستھرا کر دے، مجھ سے گناہوں کو دور کر دے، مجھے خوب ستھرا کر دے۔ اس وجہ سے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار ایک تاجر تھے۔ قریش مکہ میں بڑے تاجروں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا نام تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر آپ کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں میں اپنے مال کو خرچ کرتا رہوں، یہ مشغلہ مجھے بڑا محبوب ہے، میں غریبوں کی مدد کرتا رہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے پیارے نبی پر مال لٹاتا رہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان کا بچہ حضرت بلال حبشی سے واقف ہے کہ آپ ایک کافر کے غلام تھے لیکن تھے عاشق رسول۔ حضرت بلال حبشی عاشق رسول تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواہش رکھتے ہیں کہ کاش حضرت بلال کو، چونکہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، کاش کوئی بندہ ان کو پیسے دے کر اس کے کافر مالک سے خرید کر اسے آزاد کر دے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اپنی پیاری نبی کی یہ خواہش دیکھی، آپ فوراً مال لے کے پہنچ گئے،
اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیہ کیا تو اپنا غلام بیچنا چاہتا ہے؟ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ ان کو میرے حبشی غلام سے کیا پڑی، وہ حبشی سیاہ فام کالا غلام ہے، اس میں انہوں نے کیا دیکھ لیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں بیچنا ہے۔ ابھی یہ بولا تھا، اس نے خود قیمت نہیں بتائی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں منہ سے بول کتنی رقم چاہیے، جتنی بولے گا اتنی ہی دے دوں گا۔ وہ امیہ اور حیران ہو گیا کہ منہ مانگی قیمت مل رہی ہے، تو وہ سوچنے لگا، اس نے ڈیمانڈ اپنی جو ذہن میں رکھی تو اسے بھی کئی گنا بڑھا دی، پیسے زیادہ مانگ لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے لے کے جتنی اس کی ڈیمانڈ تھی وہ پیسے اس کو اس کے ہاتھ میں تھمائے اور بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ کے آپ چل پڑے۔ بلال حبشی کو آپ نے خرید لیا، خریدنے کے فوراً ساتھ ہی اسے آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد کافروں کے اندر یہ ایک ہلچل سی مچ گئی کہ حبشی کالا سیاہ فام غلام ہے، صدیق اکبر نے اتنا زیادہ پیسہ، اتنے بڑے تاجر ہیں، ادھر اتنا پیسہ خرچ کر کے انہوں نے پیسہ ضائع ہی کیا ہے۔ تو کوئی کافر کہنے لگے نہیں یار، ہو سکتا ہے حضرت بلال کا حضرت صدیق اکبر کا پر کوئی احسان ہوگا، وہ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے انہوں نے ان کو خرید کے آزاد کیا ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ رب اور رسول جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر کوئی پہلے احسان نہیں تھا، یا ان کا ان پر کوئی احسان نہیں تھا، بلال حبشی کا ان پر احسان نہیں تھا کہ یہ اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے انہیں اتنی بھاری قیمت دے کے آزاد کروا رہے ہوں، بلکہ اللہ پاک نے سوالات کافروں نے اٹھائے، لیکن اس کے جوابات دینے والا کوئی انسان نہیں، رب کریم کی خود ذات تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ان قریب سب سے دنیا بھر میں انبیاء کے بعد سب سے بڑے متقی کو دوزخ کی آگ سے دور رکھا جائے گا، اور اس نے جو اپنا مال خرچ کیا ہے، حضرت بلال حبشی کو خریدنے کے لیے جو مال خرچ کیا ہے، وہ صرف اس وجہ سے خرچ کیا کہ خود ان کو اپنے جسم کی پاکیزگی ملے، اور اس وجہ سے کہ اسے اللہ کی رضا حاصل کرے، اس پر کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ یعنی جب سوال کافروں نے اٹھایا کہ بلال حبشی کا ان پر احسان ہوگا، اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے مال جو بھی خرچ کر دیا میری رضا کی خاطر کیا ہے، حضرت بلال حبشی کا ان پر کوئی احسان نہیں تھا، بس میری رضا کی خاطر انہوں نے اتنی رقم خرچ کر اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے گویا کہ سب سے بڑے نیکوکار ہونے کی کسی کو دنیا میں سند عطا فرمائی تو وہ صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے متقی، اتقا فرمایا، واسا یجنبھا الاتقا، اتقا فرمایا جو سب سے بڑا متقی کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو آگ سے دور رکھا جائے گا، یہ آگ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ لہٰذا قرآن پاک سیدنا صدیق اکبر کے جنتی ہونے کی اور سب سے دنیا بھر میں چاہے سابقہ امتیں تھیں چاہے یہ امت ہے، انبیاء کے بعد اگر سب سے بڑا نیکوکار اور متقی اور پرہیزگار کوئی ہے تو ہمارا قرآن کہتا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی اور بھی غلاموں کا آزاد کیا، عامر بن فہیرہ کو آپ نے آزاد کیا، حضرت بلال حبشی کو آپ نے آزاد کیا، حضرت ام عمیس کو بھی آپ ہی نے آزاد کیا تھا، اور حضرت زہرہ یعنی کچھ کنیزوں کو بھی آپ نے خرید کر آزاد کیا جن پر کافر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، کچھ غلاموں کو خرید کر آپ نے آزاد کیا کہ ان پر کافروں کا تسلط نہ رہے، اپنا مال خون پسینے کی کمائی تھی لیکن خرچ آپ کسی اور پر کر رہے ہیں، کیوں؟ صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی ہیں، آپ نے وہ بات چیت اس پر چل پڑی کہ کس کی کیا خواہش ہے، تو مختلف صحابہ مختلف خواہشیں سامنے رکھ رہے تھے کہ میری خواہش ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے، میرا مال اس طرح ہو، بیوی ایسی ہو، کاروبار ایسا ہو، کوئی کیا کہہ رہا تھا، کوئی دینی رتبے کی خواہش کر رہا تھا، کوئی دنیاوی کی، کوئی مال کی، کوئی کس کی۔ لیکن ہماری بھی مختلف ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، فلاں جگہ کا ویزا لگ جائے، میں فلاں جگہ جاؤں، اتنی جاب ایسی ملے، فلاں جگہ رشتہ ہو، ایسا عالیشان بنگلہ ہو، آؤڈی میرے نیچے ہو، عجیب قسم کی ہماری ڈیمانڈیں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے صدیق تیری آرزو کیا ہے، تیری ڈیمانڈ کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے ہاتھ باندھتے ہیں،
पहले नजरें झुकाई, फिर नजरें उठाई, अपने प्यारे नबी को देखा, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी 3 ख्वाहिशें हैं, मेरी 3 ख्वाहिशें हैं। वो क्या क्या? आपने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी पहली ख्वाहिश है अन-नज़्रु इलैक, कि मैं रात हो या दिन, सर्दी हो या गर्मी, जितनी भी मेरी जिंदगी है बस सारी जिंदगी आप मेरे सामने बैठे मैं आपको तकता रहूं, मैं आपको देखता रहूं, ये मेरी पहली आरजू है। अन-नज़्रु इलैक, कि हर वक्त मेरी नजरें आपका ताक़ुब करती रहे और आप ही का दीदार करती रहे। सुभान अल्लाह, ये मेरी आरजू है, सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे। और दूसरी वल जुलूस मा बैना यदैक, कि दूसरी मेरी ख्वाहिश है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात हो या दिन, सर्दियों या गर्मियां, बहार या खिज़ां, हर किस्म के मौसम में मेरी ख्वाहिश है कि हर वक्त मैं आपकी आंखों के सामने बैठा रहूं, बस आप बोलते रहें, मैं आपके साथ बैठा रहूं, मैं किसी और के साथ नहीं बैठना चाहता। बस एक पहली ख्वाहिश आपको देखना है, देखती रहना, आपका नूरानी मुखड़ा तकते ही रहना, और दूसरी ख्वाहिश आपके साथ बैठे रहना। बस तीसरी क्या ख्वाहिश है? आपने अर्ज की व इन्फाकु माली अलैक, मेरा दिल चाहता है कि मेरा जितनी भी मेरी तिजारत का माल है, जितना भी मेरे घर के अंदर माल पड़ा है, जो भी अल्लाह पाक मुझे माल अता फरमाए, बस वो सारा माल में आप मेरे सामने और मैं आपके ऊपर लुटाता रहूं, मैं आपके ऊपर लुटाता रहूं और सारे लोग उस माल से नफा उठाते रहें। सुभान अल्लाह, ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख्वाहिश है। हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारे पास माल हो, डॉलर हो, रियाल हो, यूरो हो, अजीब अजीब किस्म की करेंसियों की डिमांडें रखते हैं, बड़े बड़े आलीशान घर अपने लिए, अपनी ज़ौजा के लिए, अपने बच्चों के लिए, गाड़ियां हम अपने लिए डिमांडें रखते हैं। सिद्दीक़ अकबर, और हमारी नज़र फलां जगह रिश्ता मेरा हो जाए, उस लड़की से हो जाए, हमारी नज़र कहाँ जा रही है, हमारा माल के अंदर, हमारे जहनों में क्या? सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे इतने बड़े ताजरों के शादियां भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहते हैं बस तीनों या अल्लाह मेरी आरज़ू हैं कि अपने नबी के सामने बैठता, अपने नबी का मुखड़ा, अपने प्यारे नबी की ज़ियारत करता रहूं और आपके पास बैठा रहूं, और तीसरा ये कि अपना माल आपके ऊपर निछावर करता रहूं, बस और कोई ख्वाहिश नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये डिमांडें कैसी पूरी की हैं, ऐसी ज़बरदस्त पूरी की कि हज़रत सैयदना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको सबसे प्यारा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सबसे प्यारा कौन लगता है? तो आपने इरशाद फरमाया अबू बकर सिद्दीक, सबसे प्यारा मुझे मर्दों में अबू बकर सिद्दीक लगता है। फिर हजरत अली से किसी ने पूछा कि सबसे बेहतर अंबिया के बाद कौन सी हस्ती है, सबसे बेहतर आप किसे समझते हैं? आपने फरमाया अबू बकर को, मैं अबू बकर को सबसे बेहतर समझता हूं। उसके बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार करबला, उनसे किसी ने पूछा कि ए सैयदुस सादात, ए सादात के गुलशन के महकते फूल के तमाम मर्द जितने भी सादात के थे वो मैदान करबला में शहीद हो गए, आप अकेले चश्मो चराग बचे हैं। आप इरशाद फरमाइए, मदीने शरीफ में आप बैठे हुए थे, सामने गुम्बद खजरा था, आप बैठे हुए थे, आपसे किसी ने पूछा हजरत अबू बकर और उमर के मुतालिक आपकी क्या राय है, इनका कितना दर्जा है, अल्लाह और उसके रसूल का कुर्ब इनका कितना था? आपने इरशाद फरमाया ऐ लोगो, मुझसे शेखैन यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर फारूक का दर्जा पूछना चाहते हो? तो लोगों ने पूछा फ़क़द सुइला कैफ़ कान अबू बकर व उमर इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आपने इरशाद फरमाया फ़अशारा बियदिही इलल क़ब्र, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ इशारा करके फरमाया बिमंज़लतिहिमा मिन्हु सावा, कि तुम इन दोनों के दुनियावी रुतबे के बारे में मुझसे पूछना चाहते हो? अरे देखो तो सही, आज भी अपने नबी के दोनों यार अपने नबी के दोनों पहलुओं में लेटे हुए हैं। दुनिया में भी आप इसी से रुतबे का अंदाजा लगा लें कि दुनिया में भी अपने नबी का कुर्ब इन दोनों हस्तियों को हासिल था, फौत होने के बाद भी अल्लाह पाक ने अपने नबी के पहलू में दोनों यारों को लिटाया हुआ है। और तुम देखना चाहते हो कि क़यामत के दिन भी कौन अपने नबी के ज्यादा करीब होगा, तो ये दोनों शेख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में लेटे हुए क़यामत के दिन भी ये अपने प्यारे नबी के दाएं और बाएं होंगे। और इसी तरीके से जन्नत में इनका महल देखना चाहते हैं तो अपने प्यारे नबी के महल के साथ मुत्तसिल दोनों तरफ सिद्दीक अकबर और उमर फारूक का घर होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमा रहे हैं
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم شیر خدا مولا علی سے کسی نے پوچھا، حضور آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیثیں جو آپ تک پہنچتی رہی ہیں وہ کیا طریقہ کار ہوا کرتا تھا؟ آپ فرماتے ہیں جو حدیث میں نے اپنے پیارے نبی سے خود سنی، ظاہری بات ہے وہ میں نے سن لی، اس پر عمل کی، اس کی برکات مجھے حاصل ہوئی، اور جب بھی میں کسی اور صحابی سے سنتا تھا تو میں اسے کہتا تھا بھئی قسم اٹھا، حلف دے، تو قسم اٹھا، تب مجھے یقین آئے گا کہ یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ لیکن الا ابی بکر، لیکن جب بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے آتے تھے، جب وہ مجھے کوئی حدیث رسول سناتے تھے تو میں آنکھیں بند کر کے کہتا تھا، اے صدیق بس تو قسم مت اٹھانا کہ تجھے اللہ نے سب سے بڑا متقی بنا دیا، تجھے اللہ پاک نے سب سے بڑا سچا بنایا ہے، لہذا جھوٹ نہیں بولتا، میرے نبی کی بات تو کہے گا تو وہ سچی ہوگی، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کو سچے ہونے کی وہ ڈگری دے رہے، اللہ پاک نے دے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، صحابہ کرام نے دے دی، مولا علی نے دے دی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے جو جملے نکل جاتے تھے، کئی مرتبہ جیسے آپ کی زبان سے نکلتے تھے بعض اوقات خدا ویسے ہی آپ کی زبان کے مطابق کر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوے سے لوٹے، تو لوٹنے کے بعد ایک عورت بھاگتی ہوئی گئی، اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تو سلامت ہیں، میں نے بھی اپنے بیٹے کو جہاد کے لیے روانہ کیا تھا، وہ کس حال میں ہے؟ یہ بھاگتی ہوئی جاتی ہے، دعائیاں دیتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ تو واپس آگئے، میرا بیٹا کہاں؟ آپ کے پیچھے مولا علی آ رہے تھے، شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، آپ نے فرمایا علی سے پوچھو۔ وہ عورت ان کے پاس گئی، اے علی بتا میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ نے پیچھے دیکھا حضرت عمر آ رہے تھے، آپ نے فرمایا عمر سے پوچھو۔ حضرت عمر کے پاس گئی، میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ کہتے عثمان سے پوچھو، پیچھے عثمان تھے، حضرت عثمان غنی سے پوچھا عورت نے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی پیچھے ابو بکر آ رہے ان سے پوچھو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر کہتی ہے، اے صدیق آپ تو سچے ہیں، آپ سچ سچ بتائیے میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دیکھ پیچھے آ رہا ہے، وہ دیکھ پیچھے آ رہے۔ اس نے عورت نے دیکھا تو وہ لپٹ گئے اپنے بچے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا موقوف کر دیا، رک گئے۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا سچ مچ اس کا بیٹا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابیوں اور اے عورت تو کان کھول کر سن لے، رب کعبہ کی قسم تیرا بیٹا شہید ہو گیا تھا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا تھا۔ صدیق اکبر کی زبان سے چونکہ نکل گیا پیچھے آ رہے، خدا نے فوراً چونکہ صدیق کو سچا بنایا ہے تو سچا، چونکہ جو بھی بات یہ بولتے ہیں تو سچی ہی بولتے ہیں، آج کی بات کہیں جھوٹی نہ ہو جائے، تیرے شہید شدہ بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا فرما کے کھڑا کر۔ جی یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کہ آپ کی چاہت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا تھا، یہ بڑی بڑی کرامات آپ کی ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وفات ہے، 22 جمادی الاخری کو آپ کا وصال مبارک ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ایک، میں کہتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جائے اور غار کا واقعہ اور ہجرت کی رات کا واقعہ نہ بیان کیا جائے، یہ صدیق اکبر کے ساتھ یعنی آپ کی شان میں کہتا ہوں کہ اس کے بغیر پوری ہوتی نہیں ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے بھی میں تھوڑا سا آپ سے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہجرت کی رات جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، اے ابو بکر، آج رات ہم ہجرت کے لیے روانہ ہوں گے، لہٰذا تیار رہنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ رات کو اپنے گھر میں تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب روانہ ہوئے تو آپ نے ان کا دروازہ جیسے ہی کھٹکھٹایا چپکے سے کہ کافروں کو پتہ نہ چلے، سارے مسلمان اکثر تقریباً مکے سے مدینے کی طرف جا چکے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پہ مولا علی کو لٹایا کہ آپ نے صبح آنا ہے اور کافروں کی ساری امانت ان کے حوالے کر کے آنی ہے۔ گویا کہ شیر خدا نے بھی اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالا ہوا تھا کہ کافر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے کہ اگر وہ اس کمرے میں جاتے انہوں نے تلواروں سے قتل کر دینا تھا، لیکن ظاہری بات اللہ پاک نے ان ساروں کو بچانا تھا، تو مولا علی نے اس بستر پر بڑی چین کی نیند سو گئے کہ آپ نے اس وجہ سے آپ کو یقین تھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ علی میرے بستر پہ سو جا رات بھر،
और सुबह इनकी अमानतें दे के वापस लौटाना। मुझे यकीन हो गया कि मुझे आज कोई भी दुश्मन रसूल, दुश्मन खुदा की कसम मेरा खात्मा नहीं कर सकता। मेरे नबी ने फरमा दिया कि सुबह अमानतें दे के आ जाना, इसका मतलब है मुझे मारने वाला कोई नहीं, मैं काफरों से जिंदा बच के सुबह मैंने भी मदीने पहुंचना है। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे सिद्दीकी पे पहुंचे, खटकाया तो फौरन दरवाजा खुल गया। आपने पूछा सिद्दीक जाग रहे थे, मैंने तो आने में देर कर दी थी। वो कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप तो आज की बात करते हैं, आपने कुछ अरसा पहले भी, कई दिन गुजर चुके हैं, आपने कई दिन पहले भी मुझे फरमाया था, ए अबू बकर जिस रात हम हिजरत करके जाएंगे तो मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। ए मेरे प्यारे नबी, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं तो तब से रात को सोया ही नहीं कि कहीं आज रात मेरे नबी आ जाएं और मुझे सोता न पाए, कहीं देर न हो जाए कुंडी खुलने में। मैं तो उस वक्त से सोया ही नहीं था, आपका इंतजार कर रहा था, इसी वजह से आपने खटकाया तो फौरन मैं हाजिर हो गया। ये था सिद्दीक अकबर का अपने प्यारे नबी से ताल्लुक और इश्क। इतनी मोहब्बत हजरत सिद्दीक अकबर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करते थे। बहरहाल रातों रात रवाना हो गए। रवाना होने के बाद गार में दाखिल होने से पहले आपने सुना हुआ वाकया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा कर दिया, हुजूर आप इधर ही रुके। अच्छा, गार थी गारे सौर, जो मदीने शरीफ जा चुके हैं उन्होंने देखा होगा कि कितनी ऊंचा गार है वो, और पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ता है बाकायदा। कई बंदों से अगर आप पूछे ना, वो कहते जी माशाल्लाह मैंने उम्रा किया था, हज किया था, तो मैंने उस गार को जाके ऊपर चढ़ के अंदर से देखा है। भाई कितनी देर में देखा? 3 घंटे लगे थे मुझे। कोई कहता है जितने घंटे लगे थे इतनी देर लगे थी। लेकिन सिद्दीक अकबर की अजमत पे कुर्बान कि उन्होंने अपने नबी को कंधों पे भी उठाया हुआ है ताकि दुश्मनों से, एक तो ये था कि मेरे नबी थक ना जाएं, दूसरा ये कि ताकि 2 कदमों को देखकर वो कहें कि यार निकलने वाले तो 2 थे, कदम 4 होने चाहिए, 2 कहां से आ गए। इस वजह से काफरों को ताकि शक शुबा न हो सके किस तरफ आए, इस वजह से अपने नबी को कंधों पे सवार होके गार में चढ़े। और कितनी देर में चढ़े होंगे ये वो जानते हैं कि जो इस गार पर चढ़कर उन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा। 3-3 घंटे उनको लगे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के गार में पहुंचे। अच्छा, बाहर खड़ा कर दिया, आप यहां ठहरी, मैं अंदर जाता हूं। गोया कि अगर कोई मूजी चीज हो, कोई जानवर हो, कोई सांप हो, कोई बिच्छू हो, कोई भी हो, मेरे नबी ताकि आप सलामत रहे वो मुझे डसे, पहले मैं ताकि शहीद हो जाऊं, आपको कुछ ना हो, इस वजह से आप अंदर चले गए। अपने कपड़े फाड़े, एक एक सुराख को आपने बंद किया, गार की सफाई की। जाहिरन तो आप गार की सफाई कर रहे थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर मुलाजा करके सिद्दीक अकबर के बातिन की सफाई कर रहे थे। सुभान अल्लाह। चूंकि आगे आपने अपने बाद खलीफा अव्वल बिला वस्फ फसल सिद्दीक अकबर को बनाना था, ये मुसल्ला इमामत आपने सिद्दीक अकबर को देना था, इस वजह से आप वहां पर खड़े हैं। और उसके बाद जब गार को साफ कर दिया, सारे सुराख अपने कपड़ों से बंद कर दिए, अब बाकी कपड़ा बचनी सितर के अलावा, तो फिर इस गार पर क्या रखूं? आपने फरमाया कि बस ठीक है, इस पर अपने पांव रख दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया कि हुजूर अब तशरीफ ले आइए, गार तैयार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। अगर किसी ने देखा है वो गार इतना छोटा है कि बमुश्किल 2 बंदे आपस में कदमों से कदम मिला के बैठे तो बड़ी मुश्किल से 2 बंदे बैठ सकते हैं। अब कैसे वो अंदर गए, कैसे दोनों बैठे और कितनी देर रहे? 3 दिन और 3 रातें वहां बैठे रहे दुश्मनों से छुपने के लिए। उसके बाद आपने उस जगह पे एड़ी रख दी, अपना पांव मुबारक रख दिया जहां से एक सुराख बचा हुआ था। अब जारी बात है वो तो सांप था अंदर, सारों को पता है, यानी हमने सुना हुआ ये वाकया। तो कभी वो उसके अंदर इतने ज्यादा गार के अंदर सुराख बने कैसे थे? वो बार बार सांप ने उस पर डसा। लेकिन जैसे आज हम कुरान पाक पढ़ते हुए रेहल होती ना, रेहल, आजकल तो ये डेस्क आ गए हैं, पहले रेहल होती थी जिसके ऊपर कुरान पाक रखा जाता है, यूं करके बनी होती है, उसके ऊपर कुरान पाक रखते हैं। वो रेहल, कुरान पाक रखने के लिए हम रेहल का इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ने के लिए। सिद्दीक अकबर की गोद ये रेहल बनी थी, किसकी? साहिब कुरान की। सुभान अल्लाह। ये कुरान अल्लाह का कलाम हमारे सामने, हाय हाय हाय, कितना कुर्ब मिला उस नबी का जिस पर अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ था। वो साहिब कुरान सिद्दीक अकबर की झोली में सर रख के लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने बड़ा जब्त किया, सांप ने, किसी चीज ने काटा। आपने कहा उमूमन ऐसा होता है, फितरी तकाजा कि अगर खुदा न खास्ता मुझे कोई करंट महसूस हो, अर्थ महसूस हो, या कोई सुई चुभे, कोई भी चीज लगे तो फौरन इंसान पीछे की तरफ आता है, पीछे।
لیکن قربان جائے صدیق اکبر کی عظمت پہ کہ آپ نے جیسی غار کے منہ پہ، غار کے سوراخ کے اندر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا، سانپ نے ڈسا، بعض انگوٹھے کی روایتیں، بعض اوقات یہ اس کی بھی روایات ہے ایڑی کی بھی، تو آپ نے وہ رکھا ہوا تھا، تو آپ کو ڈسنے کے بعد کھینچنا چاہیے تھا، آپ الٹا اور زور سے آگے دبا رہے ہیں، اور زور سے آگے دبا رہے ہیں۔ گویا کہ خدا نے اپنے پیارے صدیق کا، اپنے پیارے نبی کے ساتھ جو قرب تھا، وہ جو خصوصی ایک فیض آپ حاصل کرنا چاہ رہے تھے تاکہ آپ کو خلافت کا بوجھ آپ اٹھا سکے، اللہ پاک نے اس کے لیے آپ کی ساری طاقتیں حد سے بڑھا دی تھی کہ آپ کو اس درد نے پیچھے کی طرف بلکہ الٹا اور آگے کی طرف دھکیلا، لیکن آنسو نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ۔ ہے صدیق کیا ہوا، کیوں رو رہے، کس چیز نے رلا دیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں حضور لگتا ہے سانپ نے مجھے ڈس لیا۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایڑی میرے قریب کر، ڈاکٹر موجود ہے۔ ایڑی قریب کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے اوپر لگایا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم درد ایسا دور ہوا کہ جیسے کبھی کسی چیز نے کاٹی نہ ہو۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ وہ سانپ جب سامنے آیا وہ کہنے لگا اے صدیق اکبر معافی چاہتا ہوں، میں ڈسنا نہیں چاہتا تھا، اس غار کے اندر جتنے بھی سوراخ آپ نے کپڑے پھاڑ کے بند کیے تھے نا، وہ سارے سوراخ میں نے ہی بنائے تھے۔ کیوں؟ مجھے پتا تھا، میں نے بھی سن رکھا تھا سابقہ ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل شدہ کتابوں کو پڑھتے تھے، ان کی تلاوت کرتے، تو اس میں لکھا تھا کہ جب اللہ پاک کا پیارا آخری نبی محبوب مصطفیٰ جب مکے سے مدینے کی طرف جائے گا تو اس غار کے اندر کچھ دن رکے گا، تو میں چاہتا تھا مولا اتنی لمبی عمر دے کے آخری نبی کا مجھے بھی دیدار کر دے۔ اس غار کے اندر تب سے رہ رہا ہوں، میں بار بار راتوں کو آ کے سوراخ بنا کے آتا تھا کہ نبی آئے ہیں کہ نہیں، میں واپس چلا جاتا، پھر اچانک سوراخ بنا کے آ جاتا تھا نبی آئے ہیں کہ نبی آئے ہیں کہ نہیں۔ آج جب نبی تشریف لائیں تو صدیق تو اپنے کپڑے سے سارے دروازے بند کرنا چاہتا ہے، نبی کی زیارت اکیلے کرنا چاہتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ڈسا ہے تاکہ مجھے بھی اپنے پیارے نبی کا وہ مکھڑا دکھا دے جو تو 3 دن اور 3 راتوں سے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اتنا قرب نوازا، آپ کو اس کے بعد پیاس محسوس ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بڑی پیاس لگ رہی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ غار کے صدر میں چلا جا، آگے غار کے سینے میں چلا جا اور پانی پی لے۔ حضرت صدیق اکبر اٹھے، معلوم ہے کہ غار تو اتنا چھوٹا ہے 2 بندے بڑی مشکل سے بیٹھ سکتے ہیں، پیچھے کہاں سے آ گیا بھائی؟ تو لیکن انہوں نے چے میں کوئی نہیں کی، عقل سے سوچا نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے تو بات سچی ہوگی، پانی ملے گا مجھے۔ آپ فرماتے میں اٹھا، پیچھے کی طرف گیا تو بڑی خوبصورت ایک نہر تھی، دودھ سے سفید، شہد سے میٹھی۔ میں نے اس کو جب پیا تو مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھی۔ میں نے جب پیا میری ساری پیاس بجھ گئی، واپس آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق بتا پانی کیسا تھا؟ پانی بھلا کسی کو آپ پلائیں تو کبھی پوچھتے بھی کیسا تھا؟ آج نبی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اے صدیق تو میری خدمت پر مامور ہے، ہم اپنے اس دوست کی خدمت کا صلہ یوں ہی دیتے ہیں کہ جب تو نے پانی مانگا تو فوراً جبریل امین علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے جبریل جا میرے یار غار، میرے پیارے نبی کے جو یار غار ہیں ان کو پیاس لگی ہے، جلدی جلدی جا کے دودھ کی 4 نہروں میں سے ایک نہر کا رخ غار ثور کی طرف موڑ دے۔ یہ کوئی عام پانی نہیں تھا، جنت کی ایک نہر کا رخ تیری خاطر آج موڑا گیا ہے۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر کا یہ مقام ہے۔ میرے بھائیو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جانثاری کے بے شمار واقعات اور بھی ہیں۔ ایک مختصر سا عرض کرتا ہوں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، مختصر سا یہ کہ جب آپ مدینہ شریف پہنچ گئے تو پہنچنے کے بعد لوگ جب آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ لوگوں کا استقبال کیسے ہوا؟ مسلم شریف کے حدیث پاک بخاری کے بعد مسلم کا مرتبہ ہے، بخاری شریف مسلم کے اندر ہے، جیسے یہ دونوں حضرات مدینے میں داخل ہوئے، فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ تَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ فِي الطَّرِيقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدْ يَا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ کیا کیا صحابہ نے؟ صدیق اکبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے میں داخلے کے بعد سارے لوگوں کو پتہ تھا کہ آج اللہ کے نبی مدینے تشریف لانے والے ہیں، لہذا مدینے والے مرد اور عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے اپنے نبی کا استقبال کرنے کے لیے۔ نبی بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، اللہ کا یار بھی ہے اور یار غار بھی ہے، ساتھ میں دونوں آ رہے ہیں۔ اس موقع پر مرد اور عورتوں نے
مسلمانوں نے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کے اپنے نبی کی آمد کا استقبال کیا. اور بچے تفرق الغلمان والخدم فی الطریق، جو بچے تھے غلام تھے راستے میں پھیل گئے. استقبال کیسے کیا کہ جیسے آج ہم کسی کا گلی میں استقبال پھول کی پتیاں پھینک کے کرتے ہیں. اب صحابہ کے پاس پھول نہیں تھے لیکن گلی کے دونوں طرف انہوں نے لینے بنا لی. کچھ تو چھت پہ چڑھے ہوئے تھے مرد اور عورتیں، جو غلام اور لڑکے تھے. مسلم کی حدیث پاک ہے تفرق الغلمان والخدم فی الطریق کہ بچے اور غلام یہ سارے گلیوں میں پھیل گئے. اور وہ پھول کس طرح نچھاور کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اللہ کی عزت کی قسم یہ نعرہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے. صحابہ نے اپنے نبی کی آمد پر یہ نعرہ لگایا تھا. جنادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. یہ یا رسول اللہ کا نعرہ باقاعدہ طور پہ لگا تھا. آج بعض لوگ منع کرتے ہیں، عجیب تماشا، عجیب منطق ہے. صحابہ اپنے نبی کی آمد پر یا رسول اللہ کے نعرے لگے اور آج روکا جاتا ہے. بہرحال اپنی قسمت کی بات ہے. تو جب مدینے میں اس طرح شاندار استقبال ہوا، استقبال کے بعد لوگوں نے آپ دونوں کے ریت کے ایک بہت بڑی ٹیلی پر بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد اب لوگ بڑے شچ و پنج کا شکار ہو گئے کہ یار دونوں ہستیاں بڑی نورانی ہیں، بڑا خوبصورت حلیہ ہے، اتنا نور چمک رہا ہے دونوں چہروں سے، اس میں اللہ کا نبی کون ہے؟ صحابہ مدینے کے جنہوں نے نبی کو دیکھا ہوا نہیں تھا، جنہوں نے دیکھا تو وہ بھی شچ و پنج کا شکار ہو گئے کہ اس میں اللہ کے نبی کون ہے اور اللہ کے نبی کا جو دوست ہے وہ کون ہے، یار خار کون ہے. اب سارے آ رہے ہیں، زیادہ تر افراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنا شروع ہو گئے، جھک جھک کے مل رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یار کیا میں تو غلام ہوں، یہ میرے آقا ہیں اور لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں، شاید مالک مجھے مولا سمجھ رہے ہیں، مجھے آقا سمجھ رہے ہیں. تو فوراً ہی آپ نے اپنی چادر مبارک لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وَزَلَّا لَهُ، آپ نے اپنی چادر کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر تان دی. کیوں؟ لوگ تو راوی تو کہتے ہیں کہ وہ دھوپ سے بچانے کے لیے آپ نے چادر کی تھی، لیکن ہمارا وجدان کہتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جس نبی کے بچپن میں جوانی میں دھوپ میں چلنے پر خدا بادلوں کا سایہ کر دیتا تھا، آج دھوپ سے بچانے کے لیے صدیق اکبر بھلا چادر کیوں پھیلائیں گے؟ وہ تو اس وجہ سے پھیلا رہے تھے کہ 3 دن اور 3 راتیں جو غار ثور کے اندر ان کو قرب مصطفیٰ ملا تھا، صدیق اکبر کی عادات، آپ کی خصوصیات اور آپ کا حسن، وہ جمال مصطفیٰ کے اتنا قریب ہونے کی وجہ سے حسن مصطفیٰ آپ کے چہرے کے اوپر چڑھ گیا تھا. نبی پاک کا حسن اور نور وہ صدیقی چہرے کے اوپر چڑھ گیا تھا، اس کی وجہ سے لوگوں کو پہچان نہیں ہو رہی تھی. اس وجہ سے آپ کھڑے ہو کے کہ لوگوں اگرچہ اپنے پیارے نبی کی دیدار پا کے، اپنے پیارے نبی کا قرب پا کے میں بھی آج نورانی ہو گیا، بڑا حسین و جمیل بن گیا ہوں، لیکن ہوں میں اپنے نبی کا غلام، میرے نبی یہ ہیں، میں ان کا غلام ہوں. اس وجہ سے آپ نے اپنی چادر مبارک سے اپنے نبی کے اوپر یہ بچھا دی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ غلام ہے اور وہ آقا ہے. سبحان اللہ. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی خصوصی وہ سفر ہجرت ہے جس کو کم ہی علماء بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے ہم ساروں کو مستفیض فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.